خلیج بحران میں پاکستان نے امریکہ ایران کے درمیان ثالثی کا مخلصانہ کردار ادا کیا۔ اس ضمن میں چینی صدر اور دیگر چینی قیادت کی بھرپور تعاون پر شکر گزار ہیں۔ فیلڈ مارشل بھی تہران سے چین آئے ہیں۔ وہ اس عظیم دورے کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ انہوں نے ایرانی اور امریکی قیادت کرتے ہوئے بہت اہم کام کیا ہے۔ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ہمیشہ قائم رہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا بیجنگ میں اپنے اعزاز میں استقبالیے سے خطاب۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ہم پاک چین دوستی کے 75 سال مکمل ہونے کا جشن منا رہے ہیں۔ چینی وزیر اعظم لی جیانگ نے کہا کہ پاکستان نے علاقائی امن کے لیے مثبت کردار ادا کیا۔ چین پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی بیجنگ میں ٹیانمن اسکوائر پر چین کے ہیروز کی یادگار پر حاضری۔ وزیر اعظم نے کہ اس سے قبل وزیر اعظم کے اعزاز میں بیجنگ کے عظیم عوامی ہال میں استقبالیہ بھی دیا گیا۔ چینی وزیر اعظم لی چیانگ نے وزیر اعظم شہباز شریف کا پرتپاک استقبال کیا۔ دونوں ممالک کے قومی ترانے بجائے گئے۔ وزیر اعظم کے لیے گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا۔ شہباز شریف نے فیلڈ مارشل اور پاکستانی وفد کے ارکان کا تعارف بھی کروایا۔ دونوں وزیر اعظم کے درمیان وفود کی سطح پر گفتگو ہوئی۔ وزیر اعظم مفاہمتی یادداشتوں اور معاہدوں کے تبادلے کی تقریب میں بھی شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم کی آج چینی صدر شی جن پنگ سے ملاقات ہوگی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ثالثی کی کوششوں کا عالمی سطح پر اعتراف کیا جانے لگا۔ فیلڈ مارشل نے ایران امریکہ کے درمیان ثالثی میں اہم کردار ادا کیا اور دونوں ممالک کے مذاکرات کو حتمی مرحلے تک پہنچانے میں کلیدی کردار نبھایا۔ عالمی میڈیا ادارے CBS نیوز کا دعویٰ رپورٹ میں کہا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی تہران سے واپسی پر معاہدے کا مجوزہ مسودہ ایرانی اور امریکی قیادت کو جائزے کے لیے بھیجا گیا۔ فیلڈ مارشل پر امریکہ اور ایران کا اعتماد اس حساس سفارتی عمل میں پاکستان کے کردار کو مزید مؤثر بناتا ہے۔ پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت کے درمیان ہم آہنگی ثالثی عمل کا بنیادی عنصر ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ فیلڈ مارشل عاصم منیر کو فیورٹ فیلڈ مارشل قرار دے چکے ہیں۔ میں بری ڈیل کبھی نہیں کرتا۔ معاہدے کے بارے میں کوئی نہیں جانتا کہ وہ کیا ہے، لیکن یہ اوباما کے معاہدے کے بالکل برعکس ہوگا۔ امریکی صدر ٹرمپ کا بہترین ڈیل میکر ہونے کا دعویٰ، کہا کہ اوباما کے معاہدے نے ایران کو ایٹمی ہتھیار بنانے کا کھلا راستہ دیا تھا۔ صدر ٹرمپ اس سے قبل کہا تھا کہ وقت امریکہ کے حق میں ہے۔ ایران کو سمجھنا ہوگا کہ وہ ایٹمی ہتھیار نہیں بنا سکتا۔ ایران پر پابندیاں معاہدے پر دستخط ہونے تک برقرار رہیں گی۔ صدر ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر میزائل کی تصویر بھی پوسٹ کی۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی ایران کے ساتھ جوہری مذاکرات میں مضبوط فریم ورک کی تصدیق، کہا کہ ایران کے جوہری پروگرام اور سلامتی کے حوالے سے امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات ایک کافی مضبوط فریم ورک تک پہنچ چکے ہیں۔ تاہم ابھی اہم کام باقی ہے۔ ہم کسی ایسے معاہدے کے لیے جلد بازی نہیں کریں گے جو امریکی مقاصد پر پورا نہ اترتا ہو۔ روبیو کا کہنا تھا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کوئی خراب معاہدہ نہیں کریں گے۔ ہرمز پر ایرانی کنٹرول قبول کرنا امریکہ کے لیے مہنگا آپشن ہے۔ مشیر ایرانی سپریم لیڈر کا کہنا تھا کہ ایران کے پاس آبِ ہرمز پر خود مختاری کی ٹھوس قانونی اور حفاظتی وجوہات ہیں۔ یہ انتظام آزاد تجارت نہیں، فوجی مہمات کو روکنے کے لیے ہے۔ محسن رضائی نے مزید کہا کہ جنگ کا جاری رہنا امریکی معیشت اور قوم کو تباہی کی طرف لے جائے گا۔ ایران کی تجاویز کو قبول کرنا سب سے سستا طریقہ ہے۔ وسطی کی غیر یقینی صورتحال کے باعث عالمی منڈیوں میں خام تیل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ۔ امریکی WTI کروڈ آئل کی قیمت میں 5.78% کمی سے
$91.02 फी बैरल हो गई। ब्रेंडेड क्रूड की कीमत भी 5.57% की गिर कर $97 फी बैरल की सतह पर आ गई है। इमारती मरहन क्रूड की कीमत में 0.06% इजाफा, कीमत $102.20 फी बैरल तक पहुंच गई। कराची में पानी की शदीद बहरान पर सिंध असम्बली में MQM का एहतजाज, अपोजिशन अरकान के कराची को पानी दो के नारे। अपोजिशन अरकान का पानी का बहरान संगीन होने पर ऐवान की दीगर कार्रवाई रोक दी गई। पहले पानी बहरान पर बात करने का मुतालबा। ऐवान में शोर शराबे किए और डिप्टी स्पीकर ने नुक्ता एतराज़ के तहत कराची में पानी के बहरान पर बात करने की इजाज़त दे दी। सूबाई वजीर नासिर शाह ने कहा कि कराची के मसाइल मिलकर हल करेंगे। ईद से कबल कराची में एक बार फिर पानी का बहरान, शहरी बूंद बूंद को तरस गए। धाबाजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली का ब्रेक डाउन, शहर को 4 से 5 करोड़ गैलन पानी फराहम नहीं हो सका। जिला केमाड़ी, जिला वेस्ट और सेंट्रल में पानी की फराहमी शदीद मुतासर, कई घंटे गुजर जाने के बावजूद फालिक बेहतर नहीं हो सका। के इलेक्ट्रिक के मुताबिक बिजली की सप्लाई बहाल कर दी गई है। शहरियों का सिंध हुकूमत से ईद से कबल पानी की फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा। गवादर पोर्ट की ऑपरेशनल सलाहियत और आलमी तिजारती अहमियत में मजीद इजाफा होगा। गवादर पोर्ट ने 53,270 मेट्रिक टन से ज़ायद का कार्गो की कामयाब हैंडलिंग का अहम संग मील अबूर कर लिया। चीन से आया 12.8 मीटर ड्राफ्ट का हामिल बड़ा बहरी जहाज MVG शाशियान कामयाबी से गवादर पोर्ट पर लंगरअंदाज हुआ। ओमान की बंदरगाह सहार जाने वाले जहाज को ट्रांसशिपमेंट ऑपरेशन के लिए गवादर पोर्ट मुंतकिल किया गया। सरकारी इदारों में तैनात सरबराहान का माहाना तनख्वाहें 1.5 करोड़ रुपए तक होने का इंकशाफ। अब तक न्यूज़ ने सरकारी इदारों के बड़ी तनख्वाहों वाले सरबराहान की तस्दीक हासिल कर ली है। MD पाक कुवैत इन्वेस्टमेंट के हवाले से बताया। मर्दान के करीब सवात मोटरवे पर इस्माइलिया के नज़दीक फाइनेंसिंग कोच और मुसाफिर वैन में खौफनाक तसादुम, हादसे में जहां बहक अफराद की तादाद 12 हो गई और 7 जख्मी हो गए। मोटरवे पुलिस और इमदादी टीमें मौके पर पहुंच गईं। लाशों और जख्मियों को गाड़ियों से निकालकर अस्पताल मुंतकिल करने का सिलसिला जारी। बदकिस्मत मुसाफिर कोच कराची से बुनेर और मुसाफिर वैन रावलपिंडी से दीव जा रही थी। कराची और लाहौर में गैस की तवील लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। घरेलू और कमर्शियल सार्फिन की शदीद मुश्किलात का शिकार। खवातीन घरों में खाना बनाने से लाचार, गैस पर मुनहसिर कारोबार भी मुतासर। दुकानदार मजबूरन महंगी LPG के इस्तेमाल पर मजबूर। तलब बढ़ने से LPG मनमाने निर्खों पर फरोख्त की जाने लगी। कीमत 500 रुपए के करीब पहुंच गई। मनासिक अशकाज से आगाज हो गया। आज़मीन हज के मना पहुंचना शुरू। मिना पहुंचने का सिलसिला जारी। आज़मीन पीर की रात मना में क़याम करेंगे। मंगल 9 ज़िलहज को हज के रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफा के लिए मना से इरफा रवाना होंगे। सऊदीया में आज़मीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जामी इंतज़ामात मुकम्मल। मुक़द्दस तरीन मकामात की फ़ज़ाई निगरानी सख्त। मस्जिद हराम के अतराफ मजबूत फ़ज़ाई हसार कायम कर दिया गया। मना और अरफात में मौसम शदीद गर्म। यौम अरफा पर भी दर्जा हरारत तकरीबन 45 डिग्री रहने का इम्कान है। ईद उल अज़हा के मौके पर मुसाफिरों के लिए खुसूसी ईद ट्रेन आज कराची से लाहौर रवाना होगी। तर्जमान रेलवे के मुताबिक पहली खुसूसी ट्रेन 23 मई को कोयटा से रावलपिंडी के लिए और दूसरी खुसूसी ईद ट्रेन 24 मई को कराची से रावलपिंडी, बरास्ता, मुल्तान, फैसलाबाद और सरगोदा रवाना हुई थी। तीनों स्पेशल ट्रेन में से 808 कोचेज शामिल की गईं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ईद पर मुसाफिरों को सहूलियात फराहमी के लिए सरगर्म। मरीम नवाज का ईद पर ओवर चार्जिंग की रोकथाम के लिए डिप्टी कमिश्नर्स और DPOs को बसों और अड्डों की सख्त चेकिंग का हुक्म। हर बस और हर बस स्टैंड पर किरायानामा नुमाया आवाइजा करने और
اوور چارجنگ میں ملوث بسوں کے روٹ پرمٹ اور بس اسٹینڈ کے اجازت نامے منسوخ کرنے کی ہدایت، فٹنس سرٹیفکیٹ کے بغیر چلنے والی ٹرانسپورٹ کو بھی بند کرنے کا حکم، وزیر اعلیٰ کی محکمہ ٹرانسپورٹ اور ضلعی انتظامیہ کو اوور لوڈنگ کے خلاف سخت کارروائی یقینی بنانے کی تاکید۔ پنجاب میں سترہ پنجاب کے افسران اور فیلڈ فارمیشنز کی عید کی چھٹیاں منسوخ، 1,84,000 سترہ پنجاب کے ورکرز فیلڈ میں موجود ہیں۔ شہریوں کو 1,20,00,000 بیگ مفت فراہم کیے جا رہے ہیں۔ مویشی منڈیوں کی صفائی اور سیکیورٹی پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ وزیر اطلاعات عظمت بخاری کی بلال یاسین کے ہمراہ پریس کانفرنس، کہا عید پر بس کرایوں میں اضافے پر سخت ایکشن ہوگا۔ عظمت بخاری کی کوئٹہ میں دہشت گرد حملوں کی بھی شدید مذمت۔ وقت کم مقابلہ سخت، عید الاضحیٰ قریب آتے ہی ملک بھر کی مویشی منڈیوں میں گہما گہمی عروج پر پہنچ گئی۔ خریدار کم قیمت میں اچھا اور صحت مند جانور تلاش کرنے میں مصروف، بیوپاری مختلف نسلوں کے خوبصورت اور سجے سجائے جانور پیش کر کے گاہکوں کو متوجہ کرنے کے لیے کوشاں، کہیں تگڑے بیل، کہیں بڑے قد کے صحت مند بکرے اور کہیں سجے سجائے اونٹ عوامی توجہ کا مرکز۔ قربانی کرنا ہے تو چھریاں بغدے بھی تیز کروانے ہیں، سنت ابراہیمی کی رائے کے لیے شہری اور قصاب چھریوں اور بغدوں کو دھارے لگوانے میں مصروف، چھریاں تیز کرنے والوں میں بھی ریٹ بڑھا دیے گئے ہیں، دگنے سے زائد دام وصول کرنے لگے۔ انتہا پسند مودی حکومت نوجوانوں کی تحریک سے گھبرا گئی، کاکروچ جنتا پارٹی کے تمام سوشل میڈیا اکاؤنٹس بند کر دیے، پارٹی کی آن لائن مہم کو چند ہی دنوں میں کروڑوں افراد نے فالو کیا، ہزاروں نوجوان پارٹی میں شامل ہوئے۔ بھارتی جریدے دکن کریکنیکل کے مطابق پارٹی کے بانی ابھیجیت دبکے نے کہا ہیکنگ اور بندش کے باعث تنظیم اپنے تمام سوشل میڈیا اکاؤنٹس تک رسائی کھو بیٹھی ہے، ان کا ذاتی انسٹاگرام اکاؤنٹ بھی ہیک کر لیا گیا۔ تنظیم کی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کے استعفے کی مہم چلائی گئی تھی۔ ابھیجیت دبکے نے بتایا کہ انہیں مہم کے باعث جان سے مارنے کی دھمکیاں دی گئیں۔ غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی کے پیچھے اسرائیل انڈیا گٹھ جوڑ بے نقاب، الجزیرہ کی تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق بھارت غزہ نسل کشی کے دوران اسرائیل کو ہتھیار فراہم کرنے والا دوسرا بڑا ملک بن گیا۔ الجزیرہ نے اسرائیل کو بھارتی ہتھیاروں کی سپلائی کی 91 سرکاری دستاویزات حاصل کرنی، اسرائیل کے عسکری درآمدات میں بھارت کا حصہ 26% تک بڑھ گیا۔ بھارتی کمپنیوں کی جانب سے اسرائیلی جنگی اداروں کو ہتھیاروں کے پرزے کی فراہمی، 5.5 لاکھ سے زائد بھاری دھماکہ خیز پرزے اسرائیل بھیجے گئے، 125 mm توپ کے گھروں کو بھی خول بڑی کھیپ اور لاکھوں پوسٹر بیلٹ کی بھی اسرائیل کو فراہمی۔ صوبائی لینڈ کی جانب سے مقبوضہ بیت المقدس میں سفارت خانہ کھولنے کی شدید مذمت، سعودی عرب، پاکستان، مصر، قطر، اردن، ترکی سمیت متعدد ممالک نے مشترکہ بیان میں کہا کہ مقبوضہ بیت المقدس میں سفارت خانے کا قیام غیر قانونی اور ناقابل قبول اقدام ہے۔ یہ اقدام بین الاقوامی قوانین اور متعلقہ عالمی قراردادوں کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ یہ قدم مقبوضہ بیت المقدس کی قانونی اور تاریخی حیثیت پر براہ راست حملہ ہے۔ پاکستان نے بھارت کو کھیل میں زیر کر لیا، چین میں منعقدہ 33ویں ایشین جونیئر انڈیویجول اسکواش چیمپئن شپ کا ٹائٹل پاکستان کے نام، پاک آرمی کے اسکواش کھلاڑی نعمان علی نے فائنل میں روایتی حریف بھارت کے شیون اگروال کو 1-3 سے پچھاڑ ڈالا۔ گزشتہ ایشین چیمپئن شپ میں اسی بھارتی کھلاڑی نے نعمان علی کو 0-3 سے ہرایا تھا۔ نعمان علی جونیئر اسکواش چیمپئن شپ کے فائنل میں شاندار کھیل پیش کر کے پرانی شکست کا بدلہ لے لیا۔ اور کھیلوں کی دنیا میں ایک بار پھر پاکستان کا پرچم بلند، پاکستانی نژاد برطانوی باکسر حمزہ شیراز عالمی چیمپئن بن گئے۔ حمزہ شیراز نے جرمنی کے ایلن بیکچ کو دوسرے راؤنڈ میں ناک آؤٹ کر کے WBO سپر مڈل ویٹ عالمی ٹائٹل اپنے نام کر لیا۔ حمزہ شیراز کے تابڑ توڑ حملے اور زوردار پنچز میں جرمن حریف سہ نہ سکے۔ فتح کے بعد پاکستانی نژاد برطانوی باکسر حمزہ شیرانی رنگ میں سجدہ شکر بجا لائے، اپنی ٹیم کے ہمراہ کامیابی کا یادگار جشن بھی منایا۔
अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।